الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند چیدہ خبروں کے ساتھ جناب کی خدمت میں حاضر۔ کافی دن کی چھٹیاں گزارنے کے بعد جج ذوالقرنین ابو الحسنات صاحب جو ہیں وہ آج معزز عدلیہ کے اندر آ گئے ہیں جی۔ انہوں نے اپنی عدالت کی کارروائی شروع کی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے 9 مقدمات ہیں جو مختلف عدالتوں کے اندر ہیں، کچھ ضمانتوں کے اندر کے متعلق ہیں، سائفر کیس کے اندر کچھ اور عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، تو اس کے اوپر سماعت ہونی تھی۔ لیکن جو ہی جناب عدالت نے اپنی کارروائی شروع کی تو بتایا گیا کہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ حاضر نہیں ہیں، وہ مصروف عمل ہیں جی۔ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر وہ آئیں گے جی 1 بجے کے بعد واپس آ کر پھر جناب کے ساتھ وہ مکالمہ جات کریں گے، اور اس کے اوپر پھر جو معزز کورٹ ہے اس نے اپنا جو ہے وہ ہیئرنگ ختم کر دی اور 1 بجے کا ٹائم اب دیا گیا ہے۔ 1 بجے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ کیس کے اوپر سماعت ہوگی۔ کیا عمران خان صاحب کو آج ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ وقت ہی بتائے گا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے اسی عدالت سے استدعا کی تھی کہ مجھے میرے بچوں سے بات کروائی جائے، مگر جس طرح آج کل کے حالات ہیں کہ معزز عدلیہ کے احکامات کو نہیں مانا جا رہا اور اپنی مرضی کی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر معزز سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کہہ رہا ہوں جی کہ معزز عدلیہ کے اندر دوبارہ جناب عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان کے متعلق شکایت درج کی ہے، توہین عدالت کی ایک کارروائی کے لیے پٹیشن ڈالی ہے اور اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ تو 15 تاریخ جو ہے وہ جج صاحب نے سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کو آرڈر کیے ہیں کہ آپ ان کے بچوں سے بات کروائیں۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کیا 15 تاریخ تک وہ عمران خان صاحب کے بچوں سے بات کرواتے ہیں۔ جو آئینی اور قانونی حق ہے اس کے تحت عمران خان صاحب کو بات کروانی چاہیے، لیکن اس وقت راج کچھ اور طرح کا، عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ معزز کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب جو ہیں یہ فیصلے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ انسداد دہشت گردی کی یہی عدالت ابو الحسنات جج صاحب ذوالقرنین ابو الحسنات جج صاحب جو ہیں انہی کی عدالت کے اندر 2 کیسز اور بھی ہیں۔ ایک شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے جی اور دوسرا پرویز الہی صاحب کا کیس تھا۔ اور پرویز الہی صاحب کے کیس کے متعلق جس طرح عمران خان صاحب کا کہا جی کہ وہ پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر مصروف ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ہیئرنگ جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ 1 بجے شروع ہوگی، مگر پرویز الہی صاحب کے متعلق جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو فوراً طور پر وہ سماعت وہ بھی ختم کر دی گئی اور اب کل کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو وہ بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ اپنا جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے ان کو گرفتار کیا ہے ان انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر وہ ریکارڈ پیش نہ کر سکے، اور ریکارڈ اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ جب گرفتار کرنا ہوتا ہے تو وہ آرڈر ہونے سے پہلے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن جب ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے عدالت کے اندر تو پھر مختلف مصروفیات، کبھی سپریم کورٹ کے اندر مصروف، کبھی جناب صاحب جو ہیں وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ صاحب جناب کسی وقت طبیعت خراب ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں ڈیلنگ ٹیکٹس کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ اب صبح کل جو ہے وہ دیکھا جائے گا پرویز الہی صاحب کے متعلق جو ہے وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ایک کیس لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپنا چودھری پرویز الہی صاحب کا جناب زیر سماعت ہے آج، اس میں توہین عدالت کی کارروائی تھی اور اس میں آئی جی صاحب اور دیگر شرکا جو ہیں وہ 2 صاحبان وہ پیش نہیں ہوئے۔ آئی جی صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں راول پنڈی یا اسلام آباد جو بھی ہیں وہ پیش نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو وارننگ دی گئی۔ پھر جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ پھر ہمیں دوسری طرح کو آرڈر دینا پڑے۔ اس کے متعلق جو ہے 18 تاریخ جو ہے ان کو اب ریلیف دیا گیا کہ 18 تاریخ تک آپ عدالت کے اندر پیش ہوں، ورنہ پھر آپ کے متعلق عدالتی کارروائی کے ذریعے آپ کو طلب کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں جی وہاں پر کیا مسئلہ کس طرح حل ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن ریلیف ضرور دیا گیا۔ اب آئی جی صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے، اگر پولیس کی سٹیٹمنٹ پڑھی جائے جو انہوں نے ٹویٹر پر شیئر کی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے جو صاحب ہیں ان کا مکمل دفاع کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں نے کل بھی ایک بات عرض کی تھی کہ جس طرح پولیس والے یکجا ہو جاتے ہیں اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے، اسی طرح اگر معزز عدلیہ کے جج صاحبان جو ہیں وہ تمام اپنے فیصلے منوانے کے لیے یک آواز ہو جائیں
تو پھر پاکستان کے اندر انصاف ہوتا بھی نظر آئے گا. یہ 12 13 15 20 22 گریڈ کے جو آفیسر ہیں جو بالکل بے قابو ہو چکے ہیں اس وقت، وہ پھر قلم کے نیچے آتے ہوئے، آئین کے نیچے آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور پھر جب تک یہ کام نہیں ہوگا پاکستان ایک سیدھی راہ پر نہیں چل سکتا. ایک اور عدالتی فیصلہ، علی وزیر کی ضمانت منظور ہو گئی. اور اس کے بعد اب یہ دیکھنے والی بات ہے جی کہ وہ جن کے خلاف وہ تقریریں کرتے رہے ہیں کیا وہ ان کو ریلیف دیتے ہیں یا نہیں دیتے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے عدالت سے اور احاطہ عدالت سے، جس وقت باہر آتے ہیں پھر کسی نہ کسی نئے مقدمے کے اندر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اسی طرح علی وزیر جو ہے اس کے متعلق موزر کورٹس جو بھی ہے انہوں نے آرڈر کر دیے کہ ان کو ریلیف دیا جائے، ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. کیا وہ آزاد ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. دوسری طرف سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 کے اندر ایک بڑا پاور شو ہے جی، فل کورٹ ریفرنس، یہ سالانہ جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے، جسے عمر عطا بندیال صاحب اور دیگر ججز جو ہیں وہ خطاب بھی کریں گے. اس کے اندر ہونے والے سابقہ چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس جناب دونوں موجود ہیں اور دونوں نے جناب خطاب کیا. اس تقریب سے خطاب کرنے کے بعد چند اہم باتیں سامنے آئی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ موزد جج صاحب سوائے ایک جج صاحب کے جناب باقی سب شامل ہوئے ہیں، وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں. لیکن جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فرمایا ہے جی کہ میرے نقطۂ نظر کا اختلاف رہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، پرسنلی طور پر میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنے والے وقت کے اندر ایک اچھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثابت ہوں گے. مجھے امید ہے انصاف اور آئین کا بول بالا ہوگا. یہ باتیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق فرمائی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی چند القابات جو ہیں وہ اچھے اپنے یعنی جو تقریر کی ہے اس کے اندر آنے والے وقت کے اندر کچھ چند اہم باتیں جو وہ پیش کی ہیں کہ کس طرح مجھ سے امید رکھی جائے. میں آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والا آدمی ہوں. بڑے بڑے امتحانات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں جی کہ سابقہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اور ان کا دور حکومت یعنی عدل کا جو دور ہے وہ کیسا رہتا ہے. پھر آنے والی تاریخ جو ہے وہ دونوں کا ایک موازنہ کرے گی. تو عمران خان صاحب آج سے 10-11 سال پہلے ایک بات کہا کرتے تھے کہ جس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی اتنی مقبول نہیں تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ جب میں اقتدار کے اندر آؤں گا تو سب چور اکٹھے ہو جائیں گے. کوئی بندہ ان کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار کے اندر آئے یا ان کی پارٹی نے ڈیولپ کرنا شروع کیا تو پھر یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے گئے. پھر آخر کار جناب امریکہ کو اس میں شامل ہونا پڑا اور کچھ اور لوگوں کو شامل ہو کر ان کو اکٹھا کرنا پڑا. اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر یہ سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا حلیہ بگاڑا 35-36 سال سے، اور اس کے بعد ان کو اکٹھا کیا گیا. یہ بیسیکلی امریکہ کے تابع دار لوگ ہیں جو امریکہ کے سے پوچھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ سر ہم کھانا کھائیں، نہائیں، باتھ روم جائیں نہ جائیں، جوتا پہنے نہ پہنے. اگر امریکہ کا کوئی چپڑاسی ان کو کہہ دے کہ بھائی آج آپ نے ننگے پاؤں گھومنا ہے تو یہ ننگے پاؤں گھومتے رہیں گے سارا دن، پاگلوں کی طرح سر میں خاک ڈال کر گھومتے پھرتے رہیں گے. اب ہوا کیا جی کہ عمران خان صاحب نے پھر جب عمران خان صاحب کو حکومت سے نکال دیا گیا تو عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ آپ الیکشن کرواؤ الیکشن کرواؤ، مگر یہ الیکشن کی طرف نہ گئے. ان کو خوف آنا شروع ہو گیا الیکشن سے. پھر جب ضمنی الیکشن پنجاب کا ہوا بخار تیز ہو گیا. پہلے ڈینگی تھا، پھر جب عمران خان صاحب نے 7 سیٹیں جیتی تو پھر کرونا ہو گیا جی، الیکشن کرونا ہو گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ کہتے تھے کہ آپ اسمبلیاں توڑو، آپ اسمبلیاں توڑو، ہم 10 منٹ میں الیکشن کریں گے. عمران خان صاحب سے یہ تانے دیتے کہ یہ الیکشن یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. عمران خان صاحب نے پرویز رائی سے مل کر اور محمود خان سے مل کر جناب اسمبلیاں ڈیزالو کر دی اور اس کے بعد یہ اپنے وعدے سے بھاگ گئے اور عمران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ گئے. لیکن یہ بات مانتے نہیں تھے. اپنی دلیل اور دلائل اور جو میڈیا پر 10 ارب روپیہ خرچ کیا اس کی وجہ سے میڈیا کے بھوپو جو ہیں وہ بھی یہ کہتے تھے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب غلط کہتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں جن کا دین ایمانی کوئی نہیں ہے وہ بھی کہتے تھے کہ جناب ہم الیکشن سے نہیں ڈر رہے، ہمیں پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ جو محسن جگنو صاحبہ نے جو رپورٹ
وہ اپنا بیان جو ذرائع کے مطابق دیا ہے کہ $1 ارب جو IMF سے آیا اس کو جب پاکستانی کرنسی کے اندر اسٹیٹ بینک نے کنورٹ کیا تو اس کے بعد جناب 1 ارب روپیہ 176 ممبر تھے جی قومی اسمبلی کے. اب اس کو میں سے کتنوں کو دیا گیا, کتنے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں جن کو 1 ارب روپیہ دیا گیا, یہ ہماری خبر نہیں, یہ محسن جگنو صاحبہ کی خبر ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے سے غلطی ہوئی, ہمیں پھنسایا گیا. اسی طرح خرم دستگیر صاحب, اسی طرح خواجہ آصف صاحب, انہوں نے کچھ رازوں سے پردہ اٹھایا. پھر یہ نگران حکومت آتی گئی اور نگران حکومت کے بعد الیکشن کی ڈیمانڈ اوپر سے کرنی شروع کر دی. مسلم لیگ نواز نے ان کا جو ونگ ہے سپریم کورٹ بار کونسل کا, اس نے جناب ایک پٹیشن دار کر دی شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے. اور نگران حکومت جو الیکشن کروانے آئی تھی وہ معیشت کو ٹھیک کرنا شروع ہو گئی جی. کچھ اور لوگ بھی ہیں اس میں شامل ہیں جو معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اس کا جواب G20 کے جو اجلاس ہے اس کے اندر ان کو مل چکا ہے کہ پاکستان کی معیشت کس طرح ٹھیک ہوگی, کس طرح سے پاکستان کو پیسے آنے ہیں. جو محمد بن سلمان ولی عہد ہیں سعودی عرب کے, ان کے اوپر تکیہ کلام تھا جی کہ $25 ارب وہ لے کے آئیں گے. انہوں نے اوپر سے جہاز آہستہ کر کے بائے بائے کھڑکی کھول کے کیا اور چلے گئے جناب کہ میں اگلی دفعہ آؤں گا, ابھی آپ انتظار کریں. چائنا پاکستان سے ویسے ہی ناراض ہو چکا. لیکن جو بات کرنے والی ہے جی کہ بلاول بھٹو صاحب نے اچانک کام شروع کر دیا جی کہ اپنا خورشید شاہ صاحب نے پہلے بیان دیا, نیر بخاری صاحب نے بیان دیا, اسی طرح اور پیپلز پارٹی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جی جن کے نامی گرامی لوگ ہیں, انہوں نے کہا جی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں. کیوں الیکشن نہ ہوگا یہ حکومت میں نہیں آئیں گے, اور حکومت میں نہیں آئیں گے تو یہ زندہ کیسے رہیں گے, ان کا کاروبار کیسے چلے گا. اسی طرح MQM ہے, یعنی کراچی اور سندھ کے اندر 2 ہی پارٹیاں, پاکستان تحریک انصاف تو کچل دی گئی. لیکن بلاول بھٹو صاحب نے دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے جی انہوں نے کہا جو عمران خان صاحب کہتے تھے, انہوں نے کہا جی کہ یہ الیکشن کروائے جائیں. اس کے بعد ایک دم کریک ڈاؤن شروع ہو گیا جی. پہلے تھوڑے سے لوگوں کی لسٹ بنی, پھر ان کو واچ لسٹ میں ڈالا گیا. اب ذرائع کے مطابق خبر ہے جی کہ 1000 آدمی جو فرنٹ مین ہے یا ان کے قریبی دوست ہیں, ان سب لوگوں کو جناب پنجرے میں بند کرنے کے لیے 1000 لوگوں کو واچ لسٹ پر ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ذرا تھوڑی سی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میرے اتحادی جو ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن چاہتی ہے اور واقعی چاہتی ہے وہ. کیوں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حکومت کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے. تو پاکستان مسلم لیگ جو ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جن کا صفایا پنجاب سے ہو چکا ہے, ان کو نہ پنجاب سے سیٹیں مل رہی ہیں, نہ مولانا صاحب کو جو ہے وہ KPK سے سیٹیں مل رہی ہیں. تازہ ترین سروے کے مطابق بہت بریک بینی سے سروے کیا گیا جی پنجاب کا اور KPK کا, جن لوگوں نے کروانا ہوتا انہوں نے کروایا کہ حالات و واقعات کیا ہیں. تو اس کے اوپر معلوم پڑا جی کہ نہ ANP کسی جگہ پہ موجود ہے, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ جو بڑی پارٹی ہے جی جس نے پاکستان کے اندر انقلاب لے کے آئی, پٹرول مہنگا کیا, جو سستا کرنا تھا, دالیں گوشت سستا کرنا تھا, گیس سستی کرنی تھی اور ڈالر سستا کرنا تھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی تھی, مگر وہ ناکام رہے جی. 35 سال وہ گاڑی کا انجن باندھتے رہے, معیشت کی گاڑی کا, ملک کی گاڑی کا, عوام کی گاڑی کا انجن باندھتے رہے, مگر وہ انجن کے اندر کچرا آ گیا اور انجن جو وہ بیٹھ گیا, باندھتے ہی وہ سارے اس کے نٹ بورڈ جو وہ بکھر گئے. اب اس کے بعد جناب یہ جو معاملات ہیں ان کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آئے. تو سروے کے اندر جو پورا یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا دیا 25 سیٹیں جیتتے ہوئے نظر آئے. اب یہ کیسے الیکشن میں جائیں جناب. رات میں نے ایک ویڈیو پھر نہیں کی, اس کے اندر بتایا کہ پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, اب یہ جو حکومت ہے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت پارٹ 1 تھی, یہ پارٹ 2 ہے. یعنی پری پلان سارا پروگرام چل رہا ہے. اب اس کی بھنک جو ہے وہ زرداری صاحب کو بھی لگ چکی ہے اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی لگ چکی, جس کی وجہ سے انہوں نے الیکشن کا شور کرنا شروع کیا تھا. لیکن جنہوں نے الیکشن کروانا ہے ان کو یہ بات ابھی سوٹ نہیں کرتی. وہ چاہتے ہیں کہ شاید ہم کوئی انقلاب لے آئیں گے, کوئی سبز انقلاب لے آئیں گے, کوئی جناب معاشی انقلاب لے آئیں گے پاکستان کے اندر. ہمارا ایک نام ہوگا کہ پاکستان کو ترقی میں ان سیاستدانوں نے کوئی کردار نہیں کیا, باقی سب لوگوں نے کردار ادا کیا. یہ جو بیوروکریسی ہے انہوں نے اپنا بیڑا اٹھایا, جس کی مثال یہ کہ ایک لاہور کے بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ پیش کی ہے کہ چینی کی قیمت 95 روپیز ہونی چاہیے, مگر چینی کی قیمت اچانک جناب ان کو ہٹا دیا گیا اور 45 روپے چینی کی قیمت جو ہے فی کلو بڑھا دی گئی اور اربوں روپیہ راتوں رات کما لیا گیا. یہ میری بیوروکریسی جو ہے یا
جو بھی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا جو بھی تھنک ٹینک جن کو کہتے ہیں، یعنی جو ملک کا نظام چلاتے ہیں، ان کا اور مافیا کا مقابلہ اگر دیکھا جائے تو مافیا طاقتور ہے اور یہ لوگ بے بس ہیں، ورنہ اگر یہ لوگ طاقتور ہوتے تو شاید پاکستان آج تک ترقی کر چکا ہوتا۔ مافیا نے عمران خان صاحب کو نہیں چلنے دیا، مافیا نے کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا۔ بہرحال کہ جی بات زرداری صاحب کی اوپر دوبارہ واپس آتے ہیں کہ زرداری صاحب کے بیٹے نے بیان دے دیا کہ میں الیکشن چاہتا ہوں، لیکن جب سٹاپ لسٹ کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی اور اس کے بعد اچانک جس وقت ان کو نظر آیا کہ گلے کے اندر پھندا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو زرداری صاحب نے کہا جی مائی باپ جو الیکشن کمیشن آرڈر کرے گا، اگر اس نے مردم شماری کرانی ہے تو نہیں کرانی تو، یا جس طرح انہوں نے کہا جی جو آپ کہہ دیں وہ ٹھیک ہے، میں دبئی کے اندر دب کے بیٹھا رہوں گا، میں دیکھوں گا اگر حالات سازگار ہوئے تو میں وطن واپس آ جاؤں گا، نہ ہوا تو پھر ہم جانے بدیس جانے۔ یہ چیز بتائی گئی ہے جی۔ اب اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے سیاستدانوں کی ویلیو کیا ہے۔ یہ اگر یہ بات سمجھ جاتے کہ ہماری ویلیو کیا ہے اور آپس کی چپکلش کے اندر نہ پڑتے اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کرتے تو شاید پاکستان کی سیاست انڈیا کی طرح طاقتور ہوتی، پاکستان کا معاشی نظام طاقتور ہوتا، پاکستان خود طاقتور ہوتا۔ لیکن پاکستان کو ڈبونے میں ان سیاستدانوں نے اس طرح اہم کردار ادا کیا کہ آپس کے اختلافات اور معاشی پالیسیوں سے انحراف اپنی ڈگڈگی بجاتے رہے اور کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے وہ لوگ فائدے میں ہیں اور یہ جوتے کھاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو وہ ڈٹے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں جی انہوں نے ایک سبق دیا تھا کہ بیساکھیوں کے بغیر کس طرح جو عوام کے اندر جو ہے وہ انسان جگہ بنا سکتا ہے۔ اب جیل کے اندر بیٹھے ہیں اور گلگت بلتستان کا الیکشن بھی جیتا، باقی بھی جو دو مترا کے اندر جو الیکشن ہے وہ بھی جیتا۔ گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کا رزلٹ روک لیا گیا جی، وہ نہیں دے رہے۔ اب عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، وہ اگر تو وہ کامیاب ہو گئے اس بات پہ کہ الیکشن ہو گئے خدا نخواستہ اور عمران خان صاحب کو کوئی جیتنے سے روک نہیں سکتا، جس طرح کا میں نے آپ کو سروے بتایا کہ سروے کیے جا رہے ہیں کہ یہ عثمان ڈار کو اب کتنے گھنٹے ہو گئے جی لاپتہ ہوئے ہوئے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو وہ لاپتہ ہیں، کوئی گرفتار ہیں، جو پرویز الہی صاحب یا اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں، تو ان کو تو ہم پریس کانفرنس کروا سکتے ہیں، لیکن عوام کو پریس کانفرنس کیسے کروائیں؟ اسی لیے آپ کو مہنگائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسی لیے عوام کو دبایا جا رہا ہے۔ اور دوسری مہنگائی کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو اے ٹیم تھی نا جی چلی گئی، یہ بی ٹیم ہے۔ بی ٹیم اتنی مہنگائی کرے گی کہ جس وقت لوگوں کی زبانیں باہر آ جائیں گی پھر یہ ڈگڈگی اٹھائیں گے کہ ووٹ کو عزت دو۔ مہنگائی جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف لانگ مارچ مہنگائی کے کرتے تھے اور اپنے سے مہنگائی کنٹرول لی، پھر جناب یہ نگران حکومت کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائیں گے جس کے اندر اپنا نیریٹو بنائیں گے۔ نیریٹو بنانے کے بعد یہ عوام کو ایک دفعہ پھر گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ہیں جو ملک چلا سکتے ہیں۔ یہ نگران بھی فیل ہو گئے، عمران بھی فیل ہو گیا، اور جو لوگ اس وقت معیشت کو ٹھیک کرنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک ٹھیک ہو جائے، وہ بھی فیل ہو گئے۔ ہم ہیں جی، ہم ڈالر بھی کماتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ بجلی کے بل یہ جو ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں اس کی کسی نے آج تک گیم کو غور نہیں کیا۔ سولر پلیٹیں، بجلی کا ریٹ اوپر، اور عوام اب سولر کی طرف جا رہی ہے۔ سولر کی چابی کس کے پاس ہے؟ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، باقی آپ خود سوچیں۔ سولر ڈیولپ ہو رہا ہے جی، وابڈا تباہ ہو رہا ہے۔ وابڈا والے جو ہیں وہ پہلے انہوں نے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں، بجلی گھر جو ہیں پرائیویٹ، ان کے ساتھ مل کر جو کچھ کیا پاکستان کے ساتھ، اب سولر کے ذریعے زرداری صاحب نے جنریٹروں سے، یہ سب جناب گھورک دھندا دولت کمانے کا اور عوام کو کچلا جا رہا ہے جی۔ بس پھر اگلی ویڈیو تک بات پھر کریں گے جی۔ اللہ حافظ۔